بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب العزة والجلال اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ جھونپڑے نہیں ایواہیں صداقت کے، یہ جھونپڑے نہیں ایواہیں صداقت کے، یہاں سے کیسر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور حاضرین بزم۔ مذہب اسلام ہی وہ یکتا مذہب ہے جس کا باضابطہ آغاز ہی تعلیم و تعلم سے ہوا۔ چنانچہ انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب سے پہلا مدرسہ جو قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول جہاں رب کائنات ہیں تو وہیں متعلم اول رحمت کائنات ہیں، جس کے واسطہ اول جہاں جبرائیل امی ہیں تو وہیں کتاب اول قرآن مبین ہے۔ جی ہاں، اسی غار سے علم کی پھوٹنے والی کرنیں مسجد نبوی کے زیر سایہ مدرسہ صفہ پر پڑتی ہیں، جن کرنوں سے مستنیر ہونے والے جہاں مخاطبین اول حضرات صحابہ ہیں تو وہیں ہمہ وقت تعلیم حاصل کرنے والے اصحاب صفہ ہیں۔ گویا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تعلیم و تعلم کا دور شروع ہوا، اور آپ علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، پوری دنیا میں مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ قائم کیے، اور آپ علیہ السلام کے مقصد بعثت کو پورے عالم میں عام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں انہی مدارس سے گونجے گی اور رہتی دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے گی۔ سامعین ذی وقار، یہی وہ مدارس تھے اور ہیں جنہوں نے دنیا کو خدائی ہدایت اور رہنمائی سے روشناس کرایا، رسول کی رسالت سے متعارف کرایا، انہیں شرک، کفر اور جہالت کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال کیا، دنیائے انسانیت کو دستور حیات دیا، انہیں تہذیب دی، امن دیا، مظلوموں، ناداروں، تمام طبقات انسانیت کو حقوق فراہم کیا۔ انہی مدارس کے خوشہ چینوں نے بحر و بر میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، انہی مدارس کے سپوتوں نے ملک و ملت کو آزادی کی نعمت سے بہرہ ور کیا۔ غرض یہ کہ انہی مدارس نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ اور قرینہ عطا کیا۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ باطل طاقتیں پوری قوت کے ساتھ بقائے اسلام کی بنیاد ان مدارس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کمر بستہ ہیں، اور ان کے نمایاں کارناموں پر دبیز پردوں کے ذریعے آنے والی انسانیت کو دین اسلام سے بیزار کرنے کے تمام تر منصوبے پس پردہ ہیں۔ لہٰذا ایسے نازک دور میں ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم دینی مدارس و مراکز سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان و یقین کو جلا بخشیں، اور اگلی نسلوں کو دین اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے اکابر کے روشن چراغ کو جلائے رکھیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ انہیں حقیر سمجھ کے نہ گل کرو یارو، کہ انہیں حقیر سمجھ کے نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔